بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ یہ 11 شوال سن 3 ہجری کا دن تھا۔ حضور نبی کریم عصر کی نماز کے بعد لشکر لے کر روانہ ہوئے، جس میں تقریباً 1000 آدمی تھے۔ حضور گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما فوجی لباس میں حضور کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حضور جب مقام شیخین پر پہنچے تو فرمایا ہم فوج کا جائزہ لیں گے، لہذا لشکر روک دیا گیا۔ یہاں حضور نے لشکر کا جائزہ لیا۔ یہاں جو بچے لشکر کے ساتھ تھے اور جو جہاد میں چلے آئے تھے، ان کو حضور نے واپس فرما دیا۔ حدیثوں میں ان کے نام کئی آئے ہیں، جن میں بعض نام یہ ہیں: اسامہ ابن زید، زید ابن ثابت، ابو سعید خدری، عبداللہ ابن عمر، اسید ابن ظہیر، عرابہ ابن اوس، برا ابن عازب، زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ۔ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ ان کو اس لیے واپس فرمایا گیا تھا کہ ان کی عمریں 14 سال یا اس سے کم تھیں۔ امام شافعی کا یہ قول امام زرقانی نے نقل کیا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان میں ایک رافع ابن خدیج بھی تھے، جو 14 سال یا اس سے کم عمر کے تھے، مگر حضور نے ان کو واپس نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ پنجوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تھے تاکہ لمبے معلوم ہوں، اور ان کے بارے میں حضور کو بتایا گیا تھا کہ یہ بہت اچھے تیر انداز ہیں۔ حضور نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ لکھا ہے جن بچوں کو واپس کیا گیا ان میں سمرہ ابن جندب بھی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نافع ابن خدیج کو اجازت مل گئی ہے تو اپنے علاتی باپ سے کہا، ابا رافع کو تو اجازت مل گئی اور مجھے منع کر دیا گیا، حالانکہ میں کشتی میں رافع سے جیت جاتا ہوں۔ انہوں نے بیٹے کی بات حضور تک پہنچا دی۔ حضور نے دونوں کی کشتی کا مقابلہ کرایا۔ ایک نامعلوم روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کشتی کے دوران سمرہ نے رافع سے کہا، تمہیں تو اجازت مل گئی ہے، اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ لہذا سمرہ نے نافع کو بچھاڑ دیا تو سمرہ کو بھی جہاد میں جانے کی اجازت مل گئی۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز نوجوانوں، صحابہ میں جہاد کے شوق کا کیا حال تھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ واقعات کافی ہیں۔ حالانکہ جو واقعہ حضرت رافع اور سمرہ کا ہم نے بیان کیا، سند کے اعتبار سے اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے، اور سیرت نگاروں نے یہ واقعہ اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ مثلاً علامہ ادریس کاندھلوی نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ 192 پر اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور بغیر کسی حوالے کے نقل کیا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے سیرت ہشام جلد 2 صفحہ 66 کے حوالے سے اپنی سیرت کی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ان کی کتاب کا نام نبی رحمت ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں حکایات صحابہ کے ضمن میں اس واقعے کو بیان کیا ہے اور حوالہ اسد الغابہ کا دیا ہے۔ فضائل اعمال میں یہ واقعہ غزوہ احد کا لکھا ہے، حالانکہ جب اسد الغابہ میں دیکھا گیا، جس کا پورا نام اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ہے، اس میں یہ واقعہ غزوہ بدر کا لکھا ہے۔ اسد الغابہ علامہ عز الدین ابن اسیر کی کتاب ہے، لہذا قوی امکان یہی ہے کہ اصل حوالہ اسد الغابہ کا درست ہے اور کاتب کی غلطی یا کسی اور سبب سے غزوہ بدر کی جگہ غزوہ احد لکھ دیا گیا ہے۔ الغرض رافع ابن خدیج اور سمرہ ابن جندب دونوں غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ اس واقعے یعنی رافع ابن خدیج اور سمرہ ابن جندب کے درمیان کشتی کرائے جانے کے واقعے کا ذکر امام طبری نے اپنی کتاب طبری میں جلد 2 صفحہ 12 پر غزوہ بدر کے ذکر کے ساتھ کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، جہاد دین کا ایک اہم رکن ہے۔ ہم اپنے گزشتہ کئی بیانات میں
جہاد کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکے ہیں کہ جہاد برائی اور گناہ کے خلاف لڑائی اور برائی اور گناہ کو ختم کرنے کی کوشش اور محنت کا نام ہے۔ اللہ کے دین میں جہاد ایک انتہائی پاکیزہ عمل ہے۔ لوگ اپنی طاقت اور اپنا وقت مال حاصل کرنے کے لیے، اپنی قوم کو عزت دلانے کے لیے یا اپنے وطن کو دوسروں کے وطن پر غلبہ دلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کو اچھا اور نیک عمل قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ مال کے حاصل کرنے کی محنت میں اپنے وطن اور اپنے قوم کو غلبہ دلانے کی کوشش میں کئی مرتبہ قوموں سے اور افراد سے گناہ ہو جاتے ہیں اور ان کو برائیاں کرنی پڑ جاتی ہیں۔ حالانکہ جہاد گناہ اور برائی کو ختم کرنے اور بھلائی اور نیکی پیدا کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ جہاد میں نہ مال کی چاہت ہوتی ہے، نہ اپنی قوم کو غلبہ دلانے کی، اور نہ کوئی منصب اور عہدہ حاصل کرنے کی چاہت ہوتی ہے، بلکہ مجاہد کی طلب اور خواہش بس یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، نیکی کا غلبہ ہو اور دنیا سے ظلم اور گناہ ختم ہو۔ اس کے لیے وہ محنت اور کوشش کرتا ہے، اپنا مال، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اور بدلے میں وہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے۔ انسان کے اسی جذبے اور اسی محنت کا نام جہاد ہے۔ اس محنت اور جد و جہد میں اس کو اگر کافر اور غیر مسلموں کا ساتھ بھی مل جائے تو وہ حاصل کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی قوم یا گروہ اس کام کے لیے تیار ہو کہ وہ گناہ اور ظلم کو ختم کرنے کی محنت میں ہمارے ساتھ ہے تو اس کے لیے ایمان لانے کی شرط بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ اپنے گزشتہ کئی درسوں میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اگر ہم بعض لوگوں کے شر اور فساد کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے سے دور نہ کر دیتے تو تمام زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، اس نے جہاد کے ذریعے فتنے اور فساد اور گناہ کو دور کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ اس آیت میں جہاد کی غرض و غایت واضح فرما دی گئی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد کرو تو یاد رکھیے اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے ظلم، گناہ اور برائی کو ختم کرنے والا نظام قائم کرو، جہاں ہر مذہب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ ہے وہ اسلام کا اصول، جہاں کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی گناہ کی چھوٹ نہ ہو کہ دوسروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جب عبادت خانے ڈھائے جا رہے ہوں، گرجا گھر، گرودوارے، مندر اور یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت خانے اور مسجدیں ختم کی جا رہی ہوں، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں خدا کو یاد کیا جاتا ہے، تو پھر جہاد کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 سے 41 تک ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اے لوگو، ایسے لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے بلا کسی حق کے نکال دیا گیا تھا کہ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ فرماتا رہے تو راہبوں کے خلوت خانے، عیسائیوں اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سب کے سب ڈھا دیے جائیں اور منہدم کر دیے جائیں۔ اور بے شک اللہ مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالی زبردست اور غالب ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ حکومت عطا فرماتا ہے تو وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی اور بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی اور گناہ سے روکتے ہیں، اور تمام کاموں کا انجام تو بس اللہ ہی کے لیے ہے۔ برادران ملت اسلامی اور عزیز بہنوں، خوب توجہ سے ان آیات کا ترجمہ بار بار پڑھیں اور جہاد اور اسلامی جنگوں کی غرض اور مقصد کو سمجھیں، اور اس کے بعد جنگ احد، جنگ بدر وغیرہ جنگوں کے حالات کو پڑھیں۔ دنیا سے ظلم ختم کرنے اور نیکی اور بھلائی پیدا کرنے کی جو تحریک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برپا فرمائی تھی، اس کا نام جہاد ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو جماعت حضور نے تیار کی تھی، اسی کا نام مسلمان ہے۔ یہ لوگ جو حضور کے ساتھی تھے، یہ نہ قوم کے لیے لڑتے تھے، نہ ملک دیکھتے تھے، نہ مال چاہتے تھے، نہ عہدہ اور منصب کی ان کو چاہ تھی۔ ان کو تو بس ایک ہی آرزو و طلب تھی کہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے، دنیا سے گناہ ختم ہو جائے، نیکی اور بھلائی اور دنیا میں امن قائم ہو جائے، جہاں سب کو اپنی امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت ہو۔ یہ محنت کرتے تھے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان قربان کرتے تھے تاکہ دنیا میں نیکی قائم ہو، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے وہ جہاد جو اسلام نے ہر مسلمان پر بلکہ ہر انسان پر فرض کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ان سے راضی ہو جنہوں نے نیکی کا پیغام ساری دنیا میں پھیلایا، جنہوں نے ظلم اور برائی کو دنیا سے مٹایا، اور اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔